آپ کی یہاں کی مقامی مذہبی نوعیت اور آج کی مجلس کے عنوان کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے قرآن مجید کی 2 آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس کی روشنی میں کچھ اصولی اور بنیادی باتیں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ روٹین کی تقریریں، روایتی گفتگو وہ آپ سنتے رہتے ہیں، ان سے زیادہ آپ کو یاد ہوگا۔ میں کوئی روایتی خطیب نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں اپنا اور مجمع کا وقت ضائع نہ کروں۔ وقت سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، تو آپ حضرات بھی اپنے اپنے کام چھوڑ کر جو وقت نکال کے تشریف لائے ہیں تو یہ وقت قیمتی بنے اور اس سے آپ کو فائدہ پہنچے۔ اس لیے پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، سب توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ جن کو میری گفتگو سمجھ میں آئے وہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ میں نے آج کی مجلس میں آپ کو پہلے اپنی پہچان اور شناخت بتانی ہے کہ ہم کون، ہماری مذہبی اور دینی شناخت کیا ہے۔ آج یہ جو ہم دینی حوالے سے قدم قدم پر کنفیوژن کا اور الجھن کا شکار ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی دینی شناخت کا علم نہیں۔ ہماری مثال اس بچے کی طرح ہے کہ جس بچے کو اپنے باپ کا پتہ نہ ہو کہ میرا باپ کون ہے، وہ باہر نکلتا ہے تو جو بھی مرد اسے نظر آتا ہے وہ اسی کو ابو ابو کہنا شروع کرتا ہے، اس لیے کہ اپنے باپ کا اسے پتہ ہی نہیں۔ اور جسے اپنے باپ کا پتہ ہو کہ فلاں شخص میرا باپ ہے، اسے ہر کسی کو ابو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور باپ ایک ہی ہوتا ہے کہ سارے ہوتے ہیں؟ سارے بولو بھائی۔ چاچے مامے تائے بہت ہو سکتے ہیں، باپ فقط کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اپنی دینی شناخت کا نہیں پتا کہ ہم کون ہیں، تو ہم گلیوں محلوں میں جب نکلتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، تو جو دین کے نام پر ہمیں ڈگڈگی بجاتا اپنا چورن بیچتا ملتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، آگے چل کر کسی اور کو سنا وہ بھی ٹھیک ہے، آگے کسی اور کی سنی وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم قدم قدم پر ایک جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور ہر کسی کو یا تو صحیح کہنا شروع کر دیتے ہیں یا ساروں کی نفی کرنا کیا کر دیتے ہیں؟ شروع کر دیتے ہیں۔ اصل بنیادی مسٹیک یہ ہے کہ ہمیں اپنی بنیاد کا علم نہیں۔ تو میں نے پہلے آپ کو اپنا مذہبی شناختی کارڈ یاد کروانا ہے کہ ہماری مذہبی